اور تیسری چھت آ جائے گی، 4 ہی ستون، اور اس کے بعد جو ہے اوپر 3 چھتیں، نیچے ظاہر بات ہے پلنتھ ہے اور فاؤنڈیشن۔ اب اس کو ذہن میں رکھیے، میں یہاں درمیان سے شروع کروں گا۔ دیکھیے اسلام، جو کہ در حقیقت ہم نے حدیث جبرائیل میں بھی پڑھا، اخبرنی عن الاسلام، یہ تو گویا کہ نقطہ آغاز ہے۔ اسلام کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ 5 ستونوں پر قائم ہے۔ بنی الاسلام علی 5، ان میں سے ایک کو آپ سمجھیے پلنتھ لیول جو ہے، اقرار باللسان، جو ظاہر ہے۔ آپ نے جب اقرار کیا، آپ نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو لوگوں کو معلوم ہو گیا۔ لیکن ایک ہے ایمان تصدیق بالقلب، وہ در حقیقت نیچے جو اصل بنیاد ہے، جو نظر نہیں آتی، اس لیے کہ دل میں ایمان ہے یا نہیں ہمیں نظر نہیں آتا۔ اصل ایمان وہی ہے، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ۔ اور بدوؤں کے بارے میں فرمایا قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا۔ یہ بدو دعویٰ کر رہے ہیں ہم ایمان لے آئے، نبی ان سے کہہ دیجئے تم ایمان ہرگز نہیں لائے ہو، ہاں یوں کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے، اسلام لے آئے۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ تو اب یوں سمجھیے نیچے سے ہم چل رہے ہیں، ایمان فی القلب، یقین والا ایمان دل میں، اس کے بعد پلنتھ شہادت جو ظاہر ہے، اس کے اوپر 4 ستون جو ہے، یہ 4 عبادات ہیں، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ یہ 4 ہیں کہ جن کے اوپر اب یہ سارا اوپر کی 3 چھتوں کا لوڈ جو ہے، وہ جو ٹرانسمٹ ہوگا فاؤنڈیشن کو، وہ ان 4 ستونوں سے ہوگا۔ تیسری چھت کا بوجھ بھی اسی کے حوالے سے، دوسری چھت کا بوجھ بھی، پہلی چھت کا بوجھ۔ اچھا، پہلی چھت کیا ہے؟ اب اس کے لیے 4 الفاظ میں چاہتا ہوں آپ نوٹ کریں اچھی طرح۔ اسلام، اسلام کے معنی ٹو سرنڈر، آپ نے سر تسلیم خم کر دیا، جیسے کہ کوئی لڑائی ہو رہی تھی، آپ نے ہتھیار ڈال دیا، میں نے تو ہتھیار رکھ دیا، یہ ہے اسلام۔ اطاعت، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ اطاعت میں کیا ہے؟ اپنی دلی مرضی سے کسی کا کہنا ماننا، ایک ہے مجبوری کو ماننا، اسلام تو وہ بھی ہو جائے گا، اپنی جان بچانے کے لیے اسلام کا اعلان کر دینا، جیسا کہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا تھا کہ ایک جنگ میں دو بدو مقابلہ ہوا ایک مشرک سے، کافر سے۔ اس نے جب دیکھا کہ میری تو اب بس ہو گئی ہے، اب میں کچھ نہیں کر سکتا، اس نے کلمہ پڑھ دیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو ظاہر بات ہے کہ اس نے اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا ہے، لیکن یہ ہمیں حکم یہی ہے کہ تم اس کے بعد تمہاری تلوار آگے نہیں چلنی چاہیے۔ کلمہ جو ہے بہت بڑی ڈھال ہے، لیکن ایک تو ہے مجبوری کو کلمہ پڑھ دینا، ایک ہے دلی آمادگی کے ساتھ اللہ کے اس کے رسول کی اطاعت کرنا۔ تیسرا لفظ کیا ہے؟ تقویٰ، احتیاط کے ساتھ قلم رکھنا، کہیں بھی حدود اللہ پامال نہ ہو جائے، کہیں جو ہے غیر شعوری طور پر بھی ایسا نہ ہو کہ وہ جو ہم نے حدیث کے اندر الفاظ پڑھ لیے، حد حدودا فلا تعتدوها یا فلا تقربوها، تو ہم قریب بھی نہ جائیں، یہ اس کا نام تقویٰ ہے، بچنا۔ اتقوا اللہ، جیسے میں نے آیت آپ کو سنائی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ کا تقویٰ اختیار کرو جتنا کہ تقویٰ کا حق ہے۔ اطاعت کے بارے میں آیت سنائی، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، تو بے شمار مرتبہ آیا ہے، لیکن یہ سورہ نساء میں اولی الامر منکم بھی شامل کیا گیا۔ نماز روزہ تو آپ کو معلوم ہے کتنی ہی مرتبہ قرآن میں آیا، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، یہ چاہے وہ خبریہ انداز میں ہو اور چاہے انشائیہ انداز میں، امر کے ساتھ بے شمار مرتبہ آیا۔ تو اب میں پہلی چھت بیان کر رہا تھا، اسلام یعنی سرنڈر کر دینا، اطاعت دلی آمادگی سے حکم ماننا، تقویٰ پوری احتیاط ملحوظ رکھنا کہ کہیں قدم جو ہے حدود اللہ سے تجاوز نہ کر جائیں، بلکہ کچھ فاصلے پر رہنا، احتیاط کا تقاضا یہ ہے۔ ان سب کو جمع کیجئے تو ایک لفظ بنتا ہے عبادت، ہمہ تن ہمہ وقت ہمہ وجوہ، اللہ کی بندگی اور اطاعت، اس کی محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر، یعنی اسلام، پھر اطاعت، پھر تقویٰ اور پھر عبادت۔ یہ ہے در حقیقت پہلی چھت کے لیے 4 اصطلاحات۔
بہت قریب ہیں، لیکن یہ کہ چاروں اصطلاحات کو ذہن میں رکھیے. قرآن مجید کی اصطلاحات سے واقفیت جو ہے وہ کلید ہے اس کے مضامین اور اس کے حکمتوں کو سمجھنے اور جاننے کی. اب چلیے اب اوپر چل رہے ہیں ستون، دوسری چھت پہ انہی ستونوں پر قائم ہے. یہ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ یہ تو ستون ہیں پورے کے پورے دین کے لیے، اور یہ در حقیقت سب سے پہلے تو اسلام کے ستون ہیں کہ عبادت کے لیے یہ عبادات فرض کر دی گئی. عبادت تو ہے ہمہ تن، ہمہ وقت، ہمہ وجوہ، اللہ کی اطاعت، اس کی محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر، یہ عبادت ہے. اس عبادت کے لیے یہ ستون ہے، یہ عبادات ہیں. اکثر و بیشتر لوگ عبادت اسی کو سمجھ بیٹھتے ہیں. اس پر تو میں تفصیل سے گفتگو کر چکا ہوں پہلے کہ عبادت جو ہے وہ عبادت ہے ہمتن پوری زندگی میں. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا مگر صرف اس لیے کہ میری اطاعت کرے، میری عبادت کرے. تو کیا نماز آپ 24 گھنٹے پڑھتے ہیں؟ کیا روزہ آپ روزانہ رکھتے ہیں؟ اس میں تو ظاہر بات ہے کہ یہ تو عبادات ہیں. یہ جیسے کہ شامیانے کے 4 بانس لگے ہوئے اس کے اوپر شامیانہ کھڑا ہوا، تو یہ 4 جو ہیں یہ ستون ہیں جن کے اوپر عبادت کی جو ہے چھت پڑی ہوئی. اب اوپر چلیں گے، دوسری چھت جو آئی وہ کیا ہے؟ اب اس کے لیے بھی 4 الفاظ نوٹ کیجیے. تبلیغ، اللہ کے دین کی تبلیغ، اللہ کی کتاب کی تبلیغ. یا ایھا النبی بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. دیکھیے انداز کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اے نبی، اے رسول، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، جو بھی کچھ چیز آپ پر نازل کی گئی ہے آپ کے رب کی طرف سے اسے پہنچا دیجیے. اس میں کوئی کتمان نہیں کرنا ہے. اس میں سے یہ نہیں کہ خود چوائس کر لیں کہ یہ بات تو پہنچا دوں اور یہ نہ پہنچاؤں. نہیں، بلغ ما انزل الیک من ربک، جو بھی کچھ نازل کیا گیا پہنچا دیجیے. حضور نے وہ آیتیں بھی پہنچائی ہیں جن پر کہ بظاہر الفاظ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عتاب ہوا ہے، گرفت ہوئی ہے. یہ آپ نے کیوں کیا؟ آپ کو اللہ تعالیٰ معاف کرے، آپ نے یہ کیوں کیا؟ آپ نے لم تحرم ما احل اللہ لک، کیوں آپ حرام کرتے ہیں اپنے اوپر جو وہ شے جو اللہ نے حلال کی ہے؟ یہ آپ کیوں کر رہے ہیں؟ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، یہ تو تیوری پر بل پڑ گئے ان کی، اور انہوں نے رخ موڑ لیا اس لیے کہ ایک نابینا آیا تھا ان کے پاس. تو اس کے اندر آپ دیکھیں، اس کے لیے پھر کہتے کہ حضور نے خود فرمایا، یہ عبداللہ ابن ام مکتوم کے بارے میں آیا تھا اتنی، وہ نابینا تھے، وہ آئے اور وہ انہیں معلوم نہیں تھا کہ اس وقت جو ہے قریش کے بڑے بڑے سردار بیٹھے ہوئے حضور کے پاس. حضور انہیں تبلیغ کر رہے ہیں، وہ اپنی ذاتی منفعت کے لیے تو نہیں کر رہے ہیں، وہ مسلمانوں ہی کی بھلائی کے لیے. اگر یہ بڑے لوگ ایمان لے آئے تو جو ستائے جا رہے ہیں بیچارے مسلمان، غریب، غلام، نوجوان، ان کو کچھ نہ کچھ ریلیف ملے گا کہ بڑے لوگ جو آ گئے، جیسے حضرت عمر آئے، حضرت حمزہ آئے، تو کچھ نہ کچھ ریلیف تو ملا. لیکن ان کو کیا پتا تھا ابن ام مکتوم کا؟ وہ بار بار حضور کو اپنی طرف متوجہ کر رہے ہیں، حضور ان سے گفتگو کر رہے ہیں. تو ناگواری کا احساس ہو گیا جس سے ماتھے پر بل پڑ گئے. عبس وتولی، اور رخ آپ نے پھیر لیا. ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی، آپ کو کیا معلوم شاید کہ وہ تزکیہ حاصل کرتا ہے آپ کی گفتگو سے، جو آیا تھا طالب بن کر. اور یذکر فتنفعہ الذکریٰ، یا وہ ذکر حاصل کر لیتا، یاد دہانی، اور اس سے ذکر جو ہے نفع پہنچاتا. اما من استغنی فانت لہ تصدی، جو آپ سے استغنا برت رہے ہیں، آپ کی بات نہیں سن رہے، بے پرواہی کر رہے ہیں، آپ ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. واما من جاءک یسعی وہو یخشی فانت عنہ تلہی، اور جو خود آپ کے پاس آیا ہے چل کر اور اس کے دل میں اللہ کی خشیت بھی ہے، اس کی طرف سے آپ بے اعتنائی برت رہے ہیں. یہ چیزیں بھی اللہ کے رسول نے پہنچا دی. اس کے بعد ہوتا کیا تھا، جب عبداللہ ابن ام مکتوم جب بھی آتے تھے تو آپ کہتے تھے مرحبا بالذی عاتبنی اللہ فیہ، مرحبا اس شخص کے لیے جس کے بارے میں اللہ نے مجھ پر عتاب فرمایا. یہ لفظ عتاب خود حضور نے اپنے لیے استعمال فرمایا. بہرحال یہ ہے تبلیغ. دوسرا لفظ دعوت. تبلیغ میں نے جیسے ان چیزوں کا میں آپ کے سامنے ربط ظاہر کر رہا ہوں، تبلیغ میں آپ خود پہنچ کر کہیں اور بات پہنچاتے ہیں. یو ریچ آؤٹ، جس کو آپ انگریزی میں کہتے ہیں، ریچ آؤٹ ٹو ادرس، کہ تاکہ آپ کنوے کریں میسج اللہ کا. دعوت میں اسے کھینچ کر لاتے ہیں اللہ کی طرف. تو یہ در حقیقت ایک ہی عمل کے 2 پہلو ہو گئے. تبلیغ بات کا پہنچانا، دعوت
کسی کو بلانا اور کھینچنا. پھر اسی میں آتا ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، بھلائی کا حکم دینا، بدی سے روکنا، اور یہ ہر سطح پر.